ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے کتاب منیۃ المرید فی آداب المفید والمستفید کے مقدمہ میں۔ ذکر کیا تھا کہ مقدمہ 7 فصلوں پر مشتمل ہے اور ہم دوسری فصل میں جا رہے ہیں، اور دوسری فصل میں بیان ہے علم کی فضیلت پر احادیث جناب رسول خدا کی روشنی میں۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم دین حاصل کرنے والے علماء سے مخاطب ہوگا، خطاب فرمائے گا اور کہے گا اے علماء، علم دین حاصل کرنے والے فقہاء و مجتہدین، انی لم اجعل علمی و حکمی فیکم الا وانا ارید ان اغفر لکم علی ما کان منکم ولا ابالی، کہ اے میرے فقہاء، اے میرے دین کے فقہاء، اے علماء، میں نے اپنے علم اور حکمت کو تم میں رکھا ہے فقط اس لیے تاکہ میں تمہیں بخش سکوں، اور مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے ان اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اگر فقیر ہو تو تم ہو، محتاج ہو خدا کے تو تم ہو، خدا کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آج والے درس میں اگلی حدیث ذکر کرتے ہیں، وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب رسول خدا کا فرمان ہے، ما جمع شیء الی شیء افضل من علم الی علم۔ علم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب آداب کی طرف آ رہے ہیں، اخلاق کی طرف آ رہے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ حلم، صبر کا ہونا ضروری ہے، حلم اور بردباری کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر امام معصوم فرماتے ہیں لا خیر فی علم لا حلم معہ، اس علم میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ حلم اور بردباری نہ ہو۔ تو حلم اور بردباری علم آنے کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، یعنی عالم دین کو حلیم ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی شے کے ساتھ جمع نہیں کیا کہ جو حلم سے افضل ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کو جمع کیا ہے تو حلم کے ساتھ۔ حلم علم کا زیور ہے، اگر کوئی شے مزین ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے زیور ہوا کرتا ہے سونے کا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی صفت سے متصف ہو اور عالم ہو مگر اس کے پاس حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو، تو وہ ایسے ہے جیسے وہ مزین نہ ہوا ہو، وہ ایسی عمارت کی مانند ہے کہ جس کی ڈنٹنگ پینٹنگ نہ ہو۔ تو لہذا علم کے ساتھ ساتھ حلم کا ہونا ضروری۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دوسرا فرمان جناب رسول خدا علم کی نشر کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو پھر اسے نشر کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے کہ جو جاری رہنے والا ہے۔ ما تصدق الناس بصدقۃ مثل
مثل علم ینشر، کہتے ہیں کہ لوگ جو صدقہ دیتے ہیں علم کی طرح کوئی صدقہ نہیں ہے، ایسا علم جو ناشر کیا جائے، وہ علم کے جو ناشر کیا جائے، وہ علم کے جو پھیلایا جائے، اس کی طرح کوئی صدقہ نہیں ہے۔ یعنی لوگ جو تصدق کرتے ہیں، صحیح، یعنی ما تصدق الناس، یہاں ما جو ہے یہ نافیہ بنانا پڑے گا، ما تصدق الناس بصدقۃ، لوگ نہیں صدقہ کرتے مثل علم، اس علم کی مانند ینشر کے جو نشر کیا جائے۔ لوگ صدقہ دیتے ہیں درہم و دینار، لوگ صدقہ دیتے ہیں روپے پیسہ، لیکن علم کی طرح صدقہ نہیں کرتے۔ علم کا صدقہ کیا ہے، علم کی خیرات کیا ہے، کہتے ہیں وہ نشر کرنا ہے، اور علم کی خیرات جو ہے، جو نشر کرنا ہے، یہ علماء اور فقہاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا علماء اور فقہاء جو صدقہ دیتے ہیں، علم کی خیرات بانٹتے ہیں، ان کے مثل کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اگلے فرمان میں وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلے فرمان میں جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگ ہدیہ دیتے ہیں، ہر مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو ہدیہ دیا کرتا ہے، تحفہ دیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کون سا تحفہ افضل ہے، کون سا ہدیہ افضل ہے؟ کہا کہ وہ کلمہ جو حکمت سے بھرا ہوا ہو، کہ جس سے انسان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ ما اہدى المرء المسلم الى اخیہ ہدیۃ افضل من کلمۃ حکمۃ، افضل من کلمۃ حکمۃ یزیدہ اللہ بہا ہدی، وَيَرُدُّهُ عَنْ رَدْءٍ۔ فرماتے ہیں کہ مرء یعنی انسان ما اہدى المرء المسلم، ما اہدى المرء المسلم الى اخیہ، بریکٹ میں ہمیں لکھنا پڑے گا، ما اہدى المرء المسلم الى اخیہ المسلم ہدیۃ، کہ جو نہیں ہے افضل، یعنی کوئی مسلمان مرد، کوئی مسلمان انسان، کوئی مسلمان مرد جب اپنے مسلمان مرد کو ہدیہ دیتا ہے، نہیں ہے وہ افضل من کلمۃ حکمت، اس حکمت کے کلمہ دینے سے یزیدہ اللہ بہا ہدی ویردہ عن ردء، کہ جس کے ذریعے سے اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ کرے، اور جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پھسلنے سے، برائی سے بچا لے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جناب رسول خدا کا فرمان ہے افضل الصدقۃ
ان یتعلم المرء علما ثم یعلمہ اخاہ، فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر اس کی اپنے بھائی کو تعلیم دے، اپنے مسلمان بھائی کو اس کی تعلیم دے، یعنی علم کو ناشر کرنا بہترین اور افضل صدقہ ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جناب رسول خدا کا فرمان ہے، العالم والمتعلم شریکان فی الاجر، عالم اور طالب علم یہ دونوں اجر میں شریک ہیں۔ ولا خیر فی سائر الناس، کہتے ہیں کہ تمام لوگوں میں عالم اور متعلم سے بڑھ کر کوئی بہتر نہیں ہے۔ اصل عبارت جو بنے گی ولا اخیر من العالم والمتعلم فی سائر الناس، تمام لوگوں میں عالم اور متعلم، عالم اور طالب علم سے بڑھ کر کوئی افضل ہے، کوئی بہتر نہیں ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب رسول خدا کا فرمان ہے، قلیل العلم خیر من کثیر العبادات، تھوڑا علم زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ معانی الاخبار میں بھی یہ روایت موجود ہے اور کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ 1 گھنٹہ عالم کا علم دین اللہ کے حلال اور حرام میں فکر کرنا 70 سال کی عابد گزار کی عبادت سے افضل ہے۔ اگلی حدیث میں جناب رسول خدا فرماتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جناب رسول خدا کا فرمان ہے، من غدا الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او یعلمہ، فرماتے ہیں کہ جس نے دن گزارا مسجد کی طرف، یعنی مسجد میں دن گزارا ارادہ رکھتے ہوئے کہ وہ خیر کی تعلیم حاصل کرے یا خیر کی تعلیم دے، کیا دین سے بڑھ کر بھی کوئی خیر ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ من غدا الی المسجد لا یرید الا، نفی اس بات ہوا کرتا ہے، بس جو بھی مسجد میں دن گزارتا ہے اس ارادے سے لیتعلم خیرن، تاکہ وہ دوسروں کو، تاکہ وہ خیر کی تعلیم سیکھے، او یعلمہ، یا خیر کی تعلیم دے، یعنی دین کا علم سیکھے یا دین کا علم سکھائے، فرمایا کان لہ اجر معتمر تعمل عمرۃ، فرماتے کہ اس کا اجر اس عمرہ کرنے والے کی طرح ہے کہ جس کا عمرہ تمام ہو، مکمل ہو چکا ہو۔ ومن راح الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او یعلمہ، فرماتے ہیں کہ جو مسجد کی طرف گیا اس ارادے سے کہ وہ خیر کی، یعنی دین کی تعلیم حاصل کرے یا لوگوں کو دین کی تعلیم دے، فَلَهُ أَجْرُ حَاجٍ، پس اس کو اس حاجی کا اجر ملے گا، اس حاجی جیسا، اس حاج جیسا ثواب ملے گا، تعمل حجۃ، جو اپنا حج مکمل کر چکا ہو۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خود تشویق دلا رہے ہیں، فرماتے اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، فرماتے ہیں کہ دن گزارو عالم بن کر یا طالب علم بن کر یا دین کی باتیں سن کر یا دین کی باتیں کرنے والوں سے محبت رکھ کر، ولا تکن الخامس حدثا، اور تم 5ویں نہ بن جاؤ، یعنی نہ تو تم عالم ہو،
نہ متعلم ہو، نہ عالم ہو، نہ طالب علم ہو، نہ ہی دین کی باتیں سننے والے ہو، اور نہ ہی ان سے محبت کرنے والے ہو، تو وہ پانچواں شخص ہے۔ فرماتے ہیں پتہ لے، یاد رکھنا، اگر تو پانچواں شخص بن گیا تو پھر کیا ہے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ پس ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ یا عالم بننا ہے، یا طالب علم بننا ہے، یا علم دین کی باتیں سننا ہے، یا پھر ان سب سے محبت کرنا ہے۔ تو رب جانے کیا اب حشر ہوگا ان لوگوں سے، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، کیا وہ قیامت کے دن منہ دکھائیں گے ائمہ علیہم السلام کو، کہ جو ان روایات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، عالم اور طالب علم کی فضیلتوں سے آگاہ نہیں ہوتے، ہونے کے باوجود ان سے محبت کرنے کے باوجود ان سے دشمنی کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ اور آل رسول سے ہم شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جناب رسول خدا کا یہ فرمان ہے، اذا مررتم فی ریاض الجنت فرتعوا، فرمایا کہ جب تم جنت کے باغ میں سے گزرو تو اس سے فائدہ حاصل کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، عرض کی یا رسول اللہ وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ قالا حلق الذکر، وہ ذکر کے حلقے ہیں، ذکر کے حلقے ہیں۔ ہم ادھر جامع ہندی میں دیکھ جاتے ہیں نا، جب درس و تدریس کے دنوں میں تو ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے مساجد میں حلقے بنے ہوئے ہوتے ہیں، علماء اور طلباء کے جو درس دے رہے ہوتے ہیں، طلباء درس لے لے۔ تو یہ جنت کے باغ ہیں، جنت کے باغات میں سے باغ ہوا کرتے ہیں، وہ حلقے کے جس میں علماء بیٹھ کر طلباء کو دین کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَاتٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حَلَقَ الذِّکْرِ، کہا فقط طالب علم ان حلقوں میں نہیں بیٹھتے، طالب علم فقط اس دین کے محفلوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ملائکہ، یعنی پس اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو ملائکہ ہے وہ جھنڈ کے جھنڈ، قافلے کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں، اور وہ ذکر کے جو حلقے ہیں ان کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج مسجد انصاری میں جو ہے نا حلقہ بنا ہوا ہے، آج جامع ہندی میں حلقہ بنا ہوا ہے، آج سبزواری میں حلقہ بنا ہوا ہے، اور پھر وہ آ کر ان محفلوں میں، وہ علم کی جہاں محفلیں ہوتی ہیں ان میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں۔ فرماتے شریک ہوتے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِذَا آتُوا بِهِ عَلَيْهِمْ، جب آسمان سے وہ ان کے پاس آتے ہیں نا، حَفُّوا بِهِمْ، کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہاں پر حافی، حفو ہے حفا، حافی سے ننگے پاؤں سے، فرماتے ہیں ننگے پاؤں چلنے سے، فرماتے ہیں یہ کنایا ہے، یہ اشارہ ہے عزت و اکرام میں مبالغہ، کہ جب وہ آسمان سے اترتے ہیں اور علم کے حلقات کو تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ ان میں شریک ہوتے ہیں، تو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ ان علم کے حلقوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو علماء بیٹھ کر طلباء کو حلال اور حرام کی تعلیم دیتے ہیں،
اس میں فقط طلباء شریک نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے ملائکہ بھی عزت و احترام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے وقال بعض العلماء، اور بعض علماء کا کہنا ہے حلق الذکر ہی مجالس الحلال والحرام، یہ ذکر کے جو حلقے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہا وہ حلال اور حرام کی مجالس ہیں، یعنی وہ محفلیں ہیں کہ جن میں حلال اور حرام کو ذکر کیا جاتا ہے، جن میں ذکر کیا جاتا ہے کیف تشتری و کیف تبیع، کس طرح تو خریدے گا، کس طرح تو بیچے گا، و تصلی و تصوم، تو نے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو نے روزہ کیسے رکھنا ہے، و تنکح و تطلق، کیسے تو نے نکاح کرنا ہے، کیسے تو نے طلاق دینی ہے، و تحج و اشباہ ذالک، کیسے تو نے حج کرنی ہے اور کیسے تو نے جہاد کرنا ہے۔ اس طرح کی محافل اور مجالس میں وہ اللہ کے ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔ وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فإذن فی المسجد مجلسان، فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا اپنے گھر سے نکلے، جب مسجد نبوی میں آئے تو کیا دیکھا؟ دو مجلسیں ہیں، دو محفلیں لگی ہوئی ہیں، مجلسون یتفقہون و مجلس یدعون اللہ و یسألونہ، ایک حلقہ ہے، ایک محفل لگی ہوئی ہے کہ جس میں وہ حلال اور حرام کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، جس میں اللہ کے حلال اور حرام کے بارے میں غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور دوسری محفل ہے کہ جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو تضرع اور عاجزی اور انکساری میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جناب رسول خدا نے ان دونوں محفلوں کو دیکھا نا تو جناب رسول خدا نے فرمایا فقالا، تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ لال مجلسین الی خیرن، یہ دونوں محفلیں خیر پر ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین میں غور و فکر کر رہے ہیں وہ بھی خیر پر ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں وہ بھی خیر پر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اما ہؤلاء فیدعون اللہ، بس یہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ خیر پر ہیں، اما ہؤلاء فیدعون اللہ، بہرحال یہ گروہ، یہ مجلس کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے خیر پر ہے۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ، بہرحال دوسرا گروہ، چلو یہ تو سمجھ آتی ہے، یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خیر پر ہے۔ دوسرا گروہ کہ جو خیر کی تعلیم لے رہا ہے، کہا کہ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ، یہ کیسے خیر پر ہے؟ فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ وَيَفْقَهُونَ الْجَاهِلَ، فرماتے ہیں یہ لوگ اس لیے خیر پر ہیں کہ یہ تعلیم لے رہے ہیں دین کی، وَيَفْقَهُونَ الْجَاهِلَ، اور یہ تعلیم دین کی حاصل کر کے جاہل کو کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ وَيُفْقِهُونَ الْجَاهِلَ، اور جاہل کو سمجھائیں گے۔ هَؤُلَاءِ أَفْضَلُ بِالتَّعْلِيمِ أُرْسِلْتُ لِمَا أُرْسِلْتُ، فرماتے ہیں کہ بس یہ تعلیم کرنے کی وجہ سے، تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے افضل ہے۔ ارسلت لما ارسلت، میں بھیجا گیا ہوں، کس لیے؟ وہ تعلیم اور تعلم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ثم قعد معهم، ان کی تعریف کرنے کے بعد جناب رسول خدا اسی محفل میں بیٹھ گئے جس محفل میں اللہ کے حلال اور حرام کو سمجھا جا رہا تھا۔ وعن سفیان ابن غسان قال، سفیان ابن غسان سے روایت ہے، کہا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہو فی المسجد متکئ علی برد لہ احمر، کہتے ہیں کہ میں جناب رسول خدا کی، راوی کہتا کہ میں جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا،
کیا دیکھا؟ جناب رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سہارا لیے بیٹھے ہیں، مسجد کے کیا کہتے ہیں دیوار وغیرہ کا یا ستون کا، اور پھر کیا ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ سرخ رنگ کی عبا اوڑھی ہوئی ہے۔ فَقُلْتُ لَهُ، میں نے عرض کی جناب رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، انی جئت اطلب العلم، میں آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ فقالا، تو جناب رسول خدا نے فرمایا، مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید ہو علم دین حاصل کرنے والے کے لیے۔ خوش آمدید کہہ کر جناب رسول خدا نے طالب علم کی شان بیان کرنا شروع کی ہے۔ فرماتے انا طالب العلم لتحفہ الملائکۃ باجنحتها، طالب علم کی شان یہ ہے کہ ملائکہ اسے اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں، اسے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ ثم یرکب بعضها بعضا حتی یبلغوا سماء الدنیا من محبتہم لما یطلب، کہتے ہیں پس یہ ملائکہ اس محبت کی وجہ سے جو وہ طالب علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، طالب علم کیا حاصل کر رہا ہوتا ہے؟ علم دین، کہا کہ علم دین حاصل کرنے کی محبت کی وجہ سے یہ ملائکہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ دنیا کا جو آسمان ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَعَنْ کثیر ابن قیس قالا، اور کثیر ابن قیس سے روایت ہے، وہ کہتا ہے كنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، میں ابی درداء کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ فآتاہ رجل، بس ابو درداء کے پاس ایک شخص آیا، فقالا، اور اس نے کہا، یا ابا الدرداء، اے ابو درداء، انی اتیتک من المدینہ، مدینۃ الرسول، میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ رہا ہوں، لحدیث بلغنی عنکا، اس حدیث کی وجہ سے کہ جو میرے پاس آپ کی طرف سے پہنچی ہے، یعنی اس حدیث کی چھان بین کرنے کے لیے میں مدینہ الرسول سے دمشق آیا ہوں، جو حدیث آپ نے روایت کی ہے کہ انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ تو ابو درداء کہتا ہے، کالا، ابو درداء نے کہا، فما جاء بک تجارتاً، کیا تو تجارت کی غرض سے آیا ہے؟ کالا لا، نہ میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہوں۔ فقال ولا جاء بک غیرہ، اور کیا تو تجارت کے علاوہ کسی اور غرض سے آیا ہے؟ کالا لا، کہا کہ میں اس غرض سے بھی نہیں آیا ہوں۔ یعنی راوی کہتا ہے کہ ابو درداء نے مجھ سے پوچھا، کیا تم تجارت کی غرض سے آئے ہو یا تجارت کے علاوہ کسی اور غرض سے جو ہے نا دمشق پہنچے ہو؟ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو درداء سے کہا، نہ میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں، نہ تجارت کے علاوہ کسی اور غرض سے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد فقط اور فقط رسول اللہ کی اس حدیث کو سننا ہے جو آپ نے نقل کی ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو پھر ابو درداء نے کہا، ثم قالا، ابو درداء نے کہا، وہ حدیث جو میں نے نقل کی ہے رسول اللہ کی، وہ یہ ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما، کہا کہ جو بھی ایسا راستہ اپناتا ہے کہ جس سے علم حاصل کیا جائے، یعنی جو بھی علم حاصل کرنے والے راستے کو اپناتا ہے، علم حاصل کرنے والے راستے پر چلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اجنحتہا رضا لطالب العلم، کہا کہ بے شک اللہ کے ملائکہ اپنے پر طالب علم کی رضاعت کے لیے، طالب علم کی خوشنودی کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پروں کے بچھانے سے مراد علماء فرماتے ہیں اس کی رحمت کے لیے دعا، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہا ابی دردہ نے کہا اے راوی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ عالم کا مقام یہ ہے لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جب علم حاصل کر کے کوئی عالم بن جاتا ہے تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب کا سب اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ حتی الحیتان فی الماء، زمینی مخلوق بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے، آسمان والے ملائکہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ چاند کو بقیہ تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت ہیں، لأن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، انبیاء عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی درہم اور دینار بھی چھوڑ گیا ہو تو ہم اسی بات پر جو ہے وہ ڈٹ جائیں کہ نہیں 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 ہم تو درہم و دینار اپنی جیب میں رکھیں گے، اس کی اولاد کو نہیں دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ فمن اخذ بہ فقد اخذ بحظ وافر، اللہ اکبر، کہتے کہ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا خیر کا حصہ حاصل کر لیا ہے۔ وَأَسْنَدَ، بس 2 منٹ کا مطلب ہے اور فاصل ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ وَأَسْنَدَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَبِي يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى السَّاجِي، کہتے ہیں کہ بعض علماء نے حدیث کی سند دی ہے ابو یحییٰ بن زکریا بن یحییٰ الساجی کی طرف، انہو قالا، یہ کہتا ہے، یہ ابو یحییٰ بن زکریا کہتا ہے، قالا کننا نمشی فی ازکت البصرۃ الی باب بعض المحدثین، کہتے ہیں کہ ہم بصرہ کی گلیوں میں چل رہے تھے کہ بعض حدیث بیان کرنے والوں کے دروازے پر جانے کے لیے، یعنی بعض محدثین کی طرف جانے کے لیے، ان کے پاس جانے کے لیے ہم بصرہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، فَأَسْرَعْنَا فِي الْمَشِي، اور ہم نے چلنے میں جلدی کر دی کہ جلدی پہنچے، وَكَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مَاجٍ، اور ہمارے پاس ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کا کام تھا خواہ مخواہ مذاق کرنا، جس کا کام تھا مخول کرنا، صحیح۔ فقالا، اس نے کیا کیا، اس نے ٹھٹھا مذاق کرنے کے لیے کہا، ارفعوا ارجلکم عن اجنحۃ الملائکۃ کالمستہزئ، کہتے ہیں مذاق کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ اپنے پاؤں کو اٹھا لو ملائکہ کے پروں سے، کہ آپ کے نیچے ملائکہ کے پر ہیں، اٹھا لو، آپ جو ہے نا ملائکہ کے پروں کو روند رہے ہو، کہتے ہیں فما زال عن مکانہ حتی جفت رجلہ، کہتے ہیں کہ پس اس نے جیسے ہی یہ ایسے مخول کیا اور مذاق کیا نا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہی تھا کہ اسی وقت اس کی دونوں پاؤں خشک ہو گئے، دونوں پاؤں شل ہو گئے۔ خشک پاؤں کا خشک ہونا، جسم کا اعضاء کا خشک ہونا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ آخری روایت کہتے ہیں وَأَسْنَدَ أَيْضًا إِلَىٰ أَبِي دَاؤد
السجستانی، ابو داؤد السجستانی کی سے روایت ہے، انہو قالا، وہ کہتا ہے کہ کان فی اصحاب الحدیث رجل خلی، کہتے ہیں اصحاب حدیث میں سے، یعنی حدیث نقل کرنے والے لوگوں میں سے ایک شخص تھا خلی۔ خلی کہتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، جو منہ پھٹ اور بے احترام شخص ہو۔ صحیح، کہتے ہیں کہ وہ جو رجل خلی تھا نا اصحاب حدیث میں سے، یعنی حدیث نقل کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا جو منہ پھٹ تھا، وہ کہتا ہے الا ان سمع بحدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ اس نے حدیث سن رکھی تھی جناب رسول خدا سے، یہ کیا، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم، کہ بے شک ملائکہ طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے حدیث سن رکھی تھی نا، اب اس نے کیا کیا، منہ پھٹ تھا، اس نے اس کی توہین کرنا چاہی، اور کیا کرنا شروع کیا، فجعل فی رجلیہ مسمارین من حدید، اور اس نے کیا کر دیا، اس نے اپنے دو میخیں جو ہیں وہ اپنے پاؤں میں دے دیے، یعنی پاؤں کا جو جوتا ہے اس کے نیچے اس نے دو، اس زمانے کے جو میخیں ہوں گی، اب وہ اس زمانے کی میخوں کی طرح تو نہیں ہوں گی، اس نے دو میخیں گاڑ لی اپنے جوتے میں، وقالا، اور کیا کہا، اریدو ان اطع اجنحۃ الملائکہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ذریعے سے ملائکہ کے پروں کو روند دوں۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کام کیا نا، فَأَصَابَتْهُ الْآكِلَةُ فِي رِجْلَيْهِ، اس کو کون سی بیماری لگ گئی کہ اس کے دونوں پاؤں میں گوشت بننے لگا۔ کیا ہوا، اس کے دونوں پاؤں میں اضافی گوشت بننے لگا۔ وذاکر ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل التمیمی هذه الحکایہ فی شرح مسلم، کہا کتاب شرح مسلم میں ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل التمیمی نے بھی اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے فشلت رجلاہ وسائر اعضائہ، کہا کہ اس کے تمام، اس کے دونوں پاؤں بلکہ تمام کا تمام جسم اس کا کیا ہو گیا، شل ہو گیا، یعنی اسے جیسے ہی اس نے یہ کام کیا اسے فالج ہو گیا۔ تو لہذا یہ جو احادیث علم کے بارے میں نقل کی جاتی ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ ان حدیثوں سے جو مراد ہوتا ہے وہ ہے طالب علم کی فضیلت، علم دین حاصل کرنے والے کی فضیلت۔ اگلے مطلب کو انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔